نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حاضرین، آج کے دور میں ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے حق ثابت کرنے کی تقویٰ میں مصروف ہے. تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر حق کس طرف ہے. وہ حق کا متلاشی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے حق بات کہاں ملے گی، کیونکہ ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے حق بتانے کی کوشش کر رہا ہے. سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. تو آخر وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا اصول ہے، کون سا قاعدہ ہے جس کو لازم پکڑنے سے ہم حق کو پہچان سکتے ہیں اور حق کو پہچاننے میں ہمیں ذرا بھی غلط فہمی یا غلطی نہیں لگے گی، ٹھوکر نہیں لگے گی. اور وہ ہے منہج سلف. منہج سلف وہ اصول و قاعدہ ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا وہ راہ نجات کو پائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا 100% گمراہ ہوگا. کیونکہ میری بات نہیں، ہماری تمہاری بات نہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، واضح نصیحت ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اس راہ پر چلو، اس کی پیروی کرو، اس کے سوا دوسری پگڈنڈیوں پہ مت چلو، ورنہ تم کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے. اور میری تم کو نصیحت ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اب یہاں بات سمجھ میں واضح طور سے نہیں آئی کہ اس میں منہج سلف سے کیسے مراد لیا گیا یا پوری بات کیا ہے. اس میں کیا بتایا گیا؟ یہ میری سیدھی راہ ہے. اب سیدھی راہ کی اور تفصیل کی حاجت ضرورت ہے. پھر اس میں ایک بات بتائی گئی کہ یہ سیدھی راہ کو جو چھوڑے گا گمراہ ہو جائے. تو منہج سلف کو جو چھوڑے گا وہ یقیناً گمراہ ہوگا، گمراہ ہے، گمراہ رہے گا. کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری نصیحت ہے، اگر تم اس کو پکڑو گے متقی بن جاؤ گے، تقویٰ پرہیزگار. تو آدمی کو تقویٰ پرہیزگار والی زندگی اگر گزارنا ہے تو اسے منہج سلف کو پکڑنا ہی پڑے گا لازماً. اب اس کی وضاحت میں دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کہ سبقت لے گئے انصار و مہاجرین، کامیاب ہو گئے انصار و مہاجرین، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، منہج سلف کی، صحابہ کی، مومنین کی. اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. یعنی دیکھیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم منہج سلف کو لازم پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی. اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب جو منہج سلف کو چھوڑے گا اس کا دنیا میں کیا حال ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لائے تمہاری طرح تو ہدایت پائے، اور اگر اختلاف کریں گے تو گمراہ. قاعدہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں مسلمانوں میں جو بھی اختلافات ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، ان کا حل یا اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے منہج سلف کو چھوڑ دیا، اور اس کا حل یہ ہے کہ انہوں نے منہج سلف کو پکڑ لیا. تو اگر دنیا میں ہم میں اختلاف ہے وہ دور کیسے ہوگا؟ منہج سلف سے. پھر آگے اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں اس کی اور سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں تو نقصان ہے، آخرت میں کتنا خسارہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے تو جس طرف چلے گا ہم اسے اس طرف چلائیں گے اور لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ. کتنی واضح بات بتا دی گئی اس میں کہ ہدایت آنے کے بعد نبی کی راہ اور مومنین کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے مسلک و فرقے کی بات نہیں کرتے. مسلک اہل حدیث میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس منہج پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے کتاب و سنت حجت ہے، صحابہ کے قول فعل، سلف الصالحین ائمہ اکرام کے قول فعل حجت نہیں. اچھا، اب وہ ایسی بات کوئی ہوا میں نہیں کرتے، بلکہ ان کی بڑی مضبوط دلیل ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہ آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو.
کہ دیکھو اس میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے دلیل کتاب و سنت ہے، صحابہ کے قول فعل، ائمہ کے قول فعل ان کا طریقہ دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں پر انہیں ٹھوکر لگی، یہاں پر انہوں نے غلطی کھائے، خطا کیے، یا حق و باطل کو خلط مل کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں کہیں پر بھی منہج سلف کی مخالفت نہیں ہے۔ اس کے ظاہری معنی سے آدمی کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دلیل تو ہمارے پاس کتاب و سنت ہی ہے، تو یہ بات صحیح ہے، دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت ہی ہے اور کوئی تیسری دلیل نہیں ہے، تو منہج سلف تو تم تیسری دلیل بنا رہے ہو، تیسری دلیل ہم تیسری دلیل نہیں بنا رہے ہوتے۔ وہاں کیا اصول قاعدہ کار فرما ہے کہ جو کتاب و سنت کی بات آئی ہے، اس بات کو سمجھا کس اصول سے جائے گا، کس کے فہم سے سمجھا جائے گا۔ اب قادیانی آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا، وہ کتاب و سنت کے دلائل دے کر یہ ثابت کر دے گا آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی آخری رسول نہیں ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ اس کو کیسے قائل کرو گے؟ وہ کوئی اپنے گھر کی بات نہیں بتائے گا، وہ قرآن بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا، وہ حدیث بھی پیش کرے گا، لیکن غلطی کرے گا کہاں کہ آیت کا معنی اپنی سمجھ سے بیان کرے گا، حدیث کا معنی اپنی سمجھ سے بیان کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اس کا پابند کر دیا ہے کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ اور مومنین کی راہ، مطلب مومنین کی سمجھ کو چھوڑ دے گا، اجماع امت کو اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا، فہم کو چھوڑے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو کتاب و سنت کی بات کو صحابہ کی سمجھ سے سمجھنا، یہ منہج سلف میں منہج ہے۔ یہ نہیں کہ کتاب و سنت کے بعد کوئی ایک نئی دلیل ہم نے کھڑی کر دی ہے۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ میرے بعد میری بیویوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے آگے وہ ملے گا، یعنی اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کیا کیے ام المومنین نے؟ سب اپنے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کیے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے نکلیں گے اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب سب سے پہلے انتقال کس کا ہوا؟ سید زینب کا۔ اب جب ان کے ہاتھ ناپے گئے تو دوسری ام المومنین سے چھوٹے نکلے، تب انہیں بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں کہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہوں گی، سخاوت کرنے والی ہوں گی، ایسے ہاتھ کھول کھول کے دیتی ہوں گی۔ اب اگر صحابہ کے منہج سے یہاں ہٹ جائے، ام المومنین کا کہتے ہیں ہمیں بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ وہ بڑی سخی تھی، سخاوت کرتی تھی، ہاتھ کھول کے رکھتی تھی، تو اللہ کے نبی نے لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت دیا، اور ہم اسے تو کیا لیتے؟ تو منہج سلف کوئی نئی چیز نہیں ہے یا کوئی نئی دلیل نہیں ہے کہ ہم منہج سلف جیسے کسی مسلمان کو کہہ دے، کسی اہل حدیث کو کہہ دے کہ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر وہ صحابی کی بات یا ائمہ کی بات لے گا؟ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ کتاب و سنت کی بات کو کس سے سمجھے گا؟ وہ صحابہ اکرام نے اس کو کیسے سمجھا، اللہ کے نبی نے ان کو کیسے سمجھایا، اور ائمہ نے صحابہ سے کیسے سمجھا، یہی طریقہ کار فرما ہے۔ آپ کسی بھی امام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی مسئلہ آیا، صحابی نے عمل کیا، کیونکہ اللہ کے نبی ٹیچر ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے کس کو سمجھایا؟ اسٹوڈنٹ کو۔ تو بہتر کون سمجھے گا؟ اسٹوڈنٹ۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول نے قاعدہ بیان کر دیا، یہ زمانہ خیر القرون ہے، یہ 3 زمانے ہیں، میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد شر القرون آنے والا ہے۔ تو خیر القرون کو جب قاعدہ بیان کر دیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا فہم، ان کی سمجھ ہمارے لیے حجت ہے، اور یہ سمجھ ہے سلف، منہج سلف کیا ہے؟ سمجھ۔ یہ نہیں کہ کتاب و سنت کے بعد کوئی ایک نئی دلیل ہے۔ تو ہم میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور صحابہ کے قول فعل کو حجت نہیں مانتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کوئی بات کہتے ہیں تو کتاب و سنت کے خلاف کہتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی بات کوئی کتاب و سنت کے خلاف ہوگی تو کیا ہم لیں گے؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ اصول ہے ہی نہیں، کسی کی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی ہم نہیں لیں گے۔ منہج سلف یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بات کو سمجھا ان کے سمجھ سے جائے گا، کیونکہ ان کی سمجھ معتبر ہے، ہماری نہیں۔ ہماری سمجھ کی کسی نے گارنٹی لیا؟ نہیں، ان کی سمجھ کی گارنٹی لیا، صحابہ اکرام کے فہم کی گارنٹی لیا ہے۔ تو کسی بھی مسئلے میں منہج سلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل کتاب و سنت کی رہے گی، لیکن اس کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے گا کس کی دلیل سے؟ صحابہ اکرام کی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علم تو وہ ہے جو اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے فرما دیا، باقی سب معلمہ سازی ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا، رسول کا اور صحابہ کا۔
اس کے بعد جو بات ہے وہ سب کیا ہے؟ شبدے بازی ہے، وہ علم نہیں ہے. تو یہاں صحابہ کی شرط کیوں لگا؟ اگر فہم صحابہ حجت نہیں تھا تو اللہ رب العالمین یہاں اتنی بات کہ اگر رک جاتا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نہیں کہتا کہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا نا، سبیل المومنین. سبیل المومنین سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کا فہم، صحابہ کی سمجھ، زمانہ خیر القرون کا فہم، ان کی سمجھ. تو منہج سلف کے تعلق سے بے شمار غلط فہمیاں آج جماعت اہل حدیث میں پھیلائی جا رہی ہے اور اس جماعت کے نوجوان طبقہ اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے ہمیں سیکھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ایسے موقعوں پر ہم بھی ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں، یا جو لوگ اس سے فتنے میں مبتلا گئے ان کے اشکالات کو دور کر دیں. اس میں باتیں بہت ساری ہیں، بہت سارے اعتراض ہیں. میں ساری باتوں پہ آج نہیں جا رہا ہوں، بار بار ایک ہی بات پہ زور دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دلیل کتاب و سنت کی رہے گی، سمجھ صحابہ کی. منہج سلف کا مفہوم کیا ہے؟ دلیل کتاب و سنت کی رہے گی، فہم صحابہ کا رہے گا، اور وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی ہوگا. اب اس میں باتیں مزید آگے آئے گی کہ جب دو صحابی میں اختلاف ہو جائے، فہم میں اختلاف ہو جائے، ہوا ہے تو پھر کیا حل نکلے گا، انشاءاللہ اس میں بات آگے آئے گی. آج کے لیے الحمدللہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس قاعدے کو پھر سے سمجھ لیں کہ منہج سلف سے مراد کتاب و سنت کی بات کو مومنین کے فہم سمجھ سے لینا، یہ منہج سلف ہے، اور یہی ہدایت کا ذریعہ ہے. جو اس پر چلے گا یقیناً ہدایت پائے گا، جو اس پر نہیں چلے گا 100% گمراہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے، گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.